اے ایمان والےو صبر کرو، اے ایمان والےو صبر نو اپنے نال رکھو۔ اور رب ذوالجلال کی فرماندا ہے؟ فرماندا ہے جیڑا بندہ صبر کرے، صبر دا دامن نہ چھڈے، لڑائی جھگڑے تو اپنے آپ نو بچا لوے، تکلیف آوے صبر کرے، مصیبت آوے صبر کرے، پریشانی آوے صبر کرے، مصائب آوے صبر کرے، بیماری آوے صبر کرے، کسی بھی ازمائش تے صبر کردا ہے، رب فرماندا ہے پھر انہوں صبر دا صلہ کی عطا فرمانا۔ خلاق عالم قرآن مجید برہان رشید ارشاد فرماندا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے ہو خوش ہو جاؤ، تسی صبر کر دیو تے رب دی رحمت تواڈے نال ہوندی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والے ہو میں تواڈے نال ہاں، رب نال ہے۔ اج انسان دی جڑی زندگی ہے نا وہ بڑی عجیب اور عجیب و غریب ہو گئی ہے۔ چھوٹی جی مصیبت آئی تے شکوے، شکایتاں، دکھ، ملال، رنج، افسردگی، بے یقینی دی صورت بنی ہوئی ہے۔ مومن بے یقین نہیں ہوندا، مومن بے یقین، مومن اطمینان والا ہوندا ہے، اعتماد والا ہوندا ہے، حوصلے والا ہوندا ہے، بردباری والا ہوندا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑی صبر دی تلقین فرمائی ہے نا، یہ کیوں فرمائی ہے؟ تاکہ مومن جڑے نے نا دی زندگی نکھر جائے، سکون بن جائے، انسانی زندگی سکون آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے۔ آج جس بندے نو پوچھ لو وہ انساناں نال تے شکوہ کردے ہی کردا ہے نا ہر بندہ، وہ فلانا انج کر گیا، فلانے میرے نال آ زیادتی کیتی، فلانے میرے نال آ زیادتی کیتی، ہر بندہ دوسرے نال شکوہ کردا نظر ہوندا ہے۔ لیکن اتھے تک خرابی آ گئی ہے، انسان رہ گیا ہے، بندہ اپنے رب نال شکوہ کرن لگ پیا، بندہ رب نال شکوے کردا ہے۔ جی اتنا ٹائم ہو گیا ڈاکٹراں کولوں دوائیاں لے رہے ہیں، آرام نہیں آ رہا، فلاں کم نہیں ہو رہا، توڑ نہیں چڑھ رہا، جی فلاں نہیں ہو رہا، فلاں نہیں مل رہا، فلاں نہیں ہو رہا، فلاں ملنا چاہیے سی۔ او بھائی جو رب دی مرضی ہے نا ہونا ہوئی ہے، تے شکوے کیوں؟ غلام بھی شکوے کردا ہے، نوکر بھی شکوے کردا ہے، بندہ بھی شکوے کردا ہے۔ جی اے مالک دی مرضی ہے، مالک جس رنگ چ رکھے اس رنگ چ آ تے اس رنگ چ مالک دے گے واہ واہ کر، انہوں یاد کر، او دا شکر ادا کر۔ جے مالک کچھ دے تے تاں بھی شکر ہے، تے جے دے کے ازمائش تے لے آوے، ازمائش وچ مبتلا کرے، پریشانی وچ مبتلا کرے، شکوہ نہیں کرنا، پھر بھی مالک اگے واہ واہی کرنی ہے۔ نہ مالک تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ 18 سال ہو گئے بیمار ہیں تے بستر تے ہیں تے بیوی خدمت کر دی ہے، زوجہ محترمہ خدمت کر دی ہیں، ہر طرح دی خدمت بجا لیں گے۔ تبھی تقاضا ہے، انسان تھک بھی جاندہ ہے کسی دی خدمت کر کے، کام کار کر کے بندہ تھک بھی جاندہ ہے، انسانی تقاضا ہے۔ جی تے ایک دن آپ جنہوں تھکاوٹ محسوس ہوئی نا تے حضرت ایوب نو کہنے لگی ہیں، کہنے ہیں نا تسی اللہ کو دعا کر لو، ہاں اللہ فاقہ کر چھڑے، اللہ تہاڈی سندا ہے، قبول فرمائے گا، رحمت ہو جائے دی، فضل ہو جائے۔ تے آپ نے کی فرمایا؟ فرمایا مینوں تندرستی والی زندگی کنے دیتی سو، میں تندرست کنے سال رہا؟ انہوں نے کہا جی 60 سال۔ تو انہوں نے کہا جی بیماری نو کنے سال ہو گئے نے؟ کہا جی 18 سال۔ فرمایا حالے دعا لا ٹائم نہیں آیا، اجے دعا لا ٹائم، ہاں 60 سال بیماری نو ہو جان موڑ اللہ کے دعا کر لیں گے کہ یا اللہ ہون تے بیماری تے او جڑی خوشحالی سی اے برابر ہو گئے نے، دن برابر ہو گئے نے، ویلا ٹائم پورا ہو گیا ہے، مالک ہے جڑا پیریڈ پورا ہو گیا، ہون تو اپنی رحمت فرما کے شفا عطا فرما۔ فرمایا جے ٹائم نہیں ہے، جی صبر کیتا، صبر دی تلقین فرمائی۔ حضرت بلال حبشی نو کتنی مارا پہ رہی ہیں، کتنی آزمائشاں تے تکلیفاں اٹھانیاں پہ رہی ہیں، جی کنڈیاں والی سوٹی دے نال، نکیلی سوٹی دے نال حضرت بلال حبشی نو مار دے نے۔ او امیہ تپدی ریت تے لٹاندا ہے، بھاری برکم پتھر سینے دے رکھدا ہے، تے کیا بلال حبشی نے شکوے شروع کر لے؟ جی نہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بازاری چو گزرے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بازاری چو گزرے تے آپ نے سنیا تے بلال احد احد پکار دا ہے، امیہ مار دا ہے، جی تے تلقین اور وصیت کی فرمائی۔ فرمایا بلال نو جا کے آکھو صبر کر، چھپا، صبر کر، چھپا، نہ کہ احد احد، رک جانا تھوڑی دیر واسطے، تیرا امتحان ہو رہا ہے۔ تے بلال حبشی کی آہ دینا، انہوں نے کہا جی میں تے کردہ پر ہندہ نہیں، جی
کیا تکلیف اور مذائب تو پریشان ہو کے اے انہاں کیا بھی ٹھیک ہے میں کلمہ چھڑ دینا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو دستبردار ہو جانا جی، کیا انہاں اے فرمایا؟ نہیں، انہاں کی انہاں ایک کوئی گل کی تھی، انہاں کیا احد 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 جدو من جو لیا ہے تو ان تکلیفاں دے پریشانیاں دے مصیبتاں چ پائے جی میں مرضی دکھ درد چ رکھے اساں تے واہ واہی کرنی ہے، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن واہ واہ تے انج بھی سجن واہ واہ، اور جس حالات وچ رکھے میں شکوے نہیں کرنے، میں تے او دا شکر ہی ادا فرمانا ہے جی۔ مشورہ دیتا انہاں کہ صبر کر لو، چھپا لو، روک لو، حکم ہی ہے، شریعت دا قانون بھی ہے جی، بے اس تکلیف تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ انہاں کہا میں کوشش کردہ ہوں پر ہندہ نہیں، ہندہ نہیں ہندہ جی۔ تو انہاں کہا مٹی دا برتن بازار چو لین جائیے نا، تو مٹی دا برتن خریدن والا بندہ جڑا ہے نا انہوں کھڑکائندہ ہے، ہاتھ مار کے کھڑکائندہ ہے اور کھڑکا کے چیک کی کردہ ہے، اے چیک کردہ ہے کہ بھی مٹی پک گئی ہے کہ کچی ہے، اے برتن ٹھیک ہے، دی آواز ٹھیک ہے، آواز سن کے ٹھوکر مار کے تو انہوں نے کہا میں بھی بازار مصطفیٰ چ وکیاں، اے میرے جڑے خریدار نے نا جنہ دی بارگاہ چ ہون میں وکیاں دے آیا، اے منو بھی ٹھوکر مار کے اے تکلیفات دے ازمائشاں وچ مبتلا کر کے چیک کر دینے کہ بلال اندروں پک گیا ہے کہ ہلے کچا ہے، تے میں دے آواز دے کے دسنا مالک میں اندروں بھی پکا ہاں تے باہروں بھی ایمان والا پکا ہاں جی۔ آج انسان چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں شکوے شکایتاں مالک نال شکوے مالک نال گلے شکوے اپنے شروع کیتے ہوئے نے، ہاں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا فلاں ہو گیا جی۔ یہ مومن دی زندگی تے نہیں ہے نا، مومن دا شیوا تے نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ نوجوان نو چوک وچ ویکھیا تے سر تے پٹی بنی ہوئی ہے، تو نے پترو رہا یہ پٹی کیوں بنی ہوئی ہے؟ تے آکھیا اماں سر نو بڑی درد ہوندی ہے پئی تے سر نو فاقہ دین واسطے آرام دین واسطے پٹی بننی ہے، پر میں 18 سال ہو گئے مینوں تینوں ویکھدیاں 18 سالاں چ ایک بار یہ ہو جی پٹی تے نہیں ہو بننی کہ مینوں اللہ نے صحت عطا فرمائی ہوئی ہے، مینوں درد کوئی نہیں، مینوں دکھ کوئی نہیں، مینوں پریشانی کوئی نہیں، ایو جی پٹی بھی تے سر تے بننا بن کے اظہار کر کے رب العالمین نے تینوں انہاں لوگاں چ رکھے ہویا جنہاں نوں اللہ تعالیٰ نے صحت تے تندرستی عطا فرمائی ہوئی ہے۔ آج ماڑی جی درد لائی ہے تو فوراً شکویاں دے آ گیا، فوراً احتجاج کرنا شروع کر دیتا ہی جی، فوراً حالات اپنے بدل لے نہیں۔ دستور مومن دا ایک ہی ہوندا، مومن اندروں باہروں ایک ہی ہوندا، او دی صورت ایک ہی ہوندی ہے، اندروں باہروں دو صورتاں نہیں ہوندیاں، مختلف انداز نہیں ہوندے، مومن ایک جیسا ہوندا ہے، انہوں جدھروں مرضی ویکھو مومن ہر جگہ تو انہوں خالص ہی نظر آوے گا۔ خلاق عالم نے سانو نعمت عطا فرمائیاں اسی دا شکر ادا کریے، تے جے اگر او کتے ازمانا چاہے تے پھر بھی او دے کولوں معافی مانگ کے کہنا ہے یا اللہ ازمائش تے پورا تے نہیں اتر سکدا، میں بندہ واں نکارا واں عاجز ہاں، لیکن جے اگر تو فضل فرمائے تو مالک ہر جگہ تے مینوں تیری رحمت اور فضل دی مینوں ضرورت ہے، اگر تو عطا فرمائے تو مالک دنیا چ بھی کامیاب ہے تے آخرت چ بھی کامیاب ہے۔ انسان اپنے آپ نو تیار کرے، رب فرما رہے آمین اصبروا وصابروا، ایمان والے صبر کرو اور صبر کرو، فرمایا ایک صبر ہوے کہ جیڑا تینوں تیری ذات تے آوے تکلیف مصیبت پریشانی بیماری نچاکی اے دے تے صبر کرنا ہے، اور دوسرا ہوے جڑا تینوں کوئی تکلیف دے بطور دشمن او تینوں تکلیف دے تے فرمایا تیرے واسطے حکم ہے کہ تو اس گل تے بھی صبر کرنا ہے، جوابی حملہ نہیں کرنا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت دی رہنمائی فرمائی اور درس امت ارشاد فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے مومن وہ ہوتا ہے جو کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، جھگڑالو نہیں ہوتا مومن، یہ مومن کی شان ہے، مومن جھگڑالو نہیں ہوتا۔ اور فرمایا اگر کہیں ضرورت پڑ بھی جائے کوئی دشمن رسول اور دشمن خدا، کیونکہ مومن کا وہی دشمن ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو کہا جب وہ آ جائے سامنے اور اس سے مقابلہ ہو جائے پھر فرمایا مومن ثابت قدم ہو جائے،
ورابطو، پھر تیار ہو جائے، پھر وہ کمر باندھ لے، پھر سستی کا مظاہرہ نہ ہو، پھر للچائی ہوئی آنکھوں سے پیچھے نہ دیکھے، کسی اور کو نہ دیکھے، پھر کیا ہو فرمایا، پھر بردبار ہو جائے، حوصلے والا ہو جائے، جرت والا ہو جائے، اور فولاد بن جائے اس کے سامنے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے۔ فرمایا اس کے اندر اس مومن کی کامیابی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ بے نیاز ہونا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ کسی کا میں محتاج نہ ہوں، ہر بندے سے مجھے غنی کر دیا جائے، بے نیاز کر دیا جائے، وہ اگر رکھے بھی تو اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ فرمایا جو ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے، ان کی محتاجی سے اللہ ان کو آزاد فرما دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے لوگوں سے۔ اور فرمایا جو بندہ اپنے اندر صبر کا ارادہ کرے کہ میں نے صبر کرنا ہے، فرمایا رب ذوالجلال اس کو صبر عطا فرما دیتا ہے۔ ارادہ کرے، چاہے تو صحیح نہ چاہت پیدا ہو، ارادہ کرے کہ میں صبر کرنا ہے، فرمایا وہ ارادہ کرتا ہے، رب ذوالجلال انہوں صبر عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا اللہ کے حضور سے، اللہ کی بارگاہ سے جس کو سب سے اچھا تحفہ ملا، جس کو سب سے اچھی نعمت ملی، وہ کیا ہے؟ فرمایا جس کو اللہ کے حضور سے سب سے بڑا عطیہ ملا ہے، اللہ تبارک و تعالی انسان کو صبر کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ یہ صبر کی دولت رب کی بارگاہ سے انسان کے لیے بڑا جو ہے وہ ایک عطیہ ہے، بڑی ایک نعمت ہے جو انسان کو میسر آئی ہے، اور اس کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ فرمایا تو نے صبر کرنا ہے، ٹھوکر لگے صبر کر، مصیبت آئے صبر کر، پریشانی آئے صبر کر۔ صاحبو یہ چیز یاد رکھیں، دن ہمیشہ نہیں رہتا، دن فراوانی ہے، مال ہے، جائیداد ہے، جاہ و جلال ہے، اولاد کی کثرت ہے، بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، کنبہ قبیلہ ہے، برادری والے ہیں، بڑا ٹھاٹ باٹ ہے، نام چلتا ہے، نام بولتا ہے، لوگ عزت و تکریم سے بلاتے ہیں، لوگ حیا کرتے ہیں، ڈیرا چلتا ہے، نام چلتا ہے، ہمیشہ دن ہمیشہ دن یہ ہمیشہ ٹھاٹ باٹ کبھی ازماتا بھی ہے مالک، کبھی رخ کو موڑتا بھی ہے، کبھی انسان کے اس زاویے حیات کو چینج بھی ہونا پڑتا ہے، ہمیشہ دن نہیں رہتا۔ لیکن اگر کسی کی زندگی میں رات ہے نا تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ ہمیشہ رات رہے گی۔ جی دن میں جو کام کاج کر رہا ہے، تھکا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، چکی میں پس رہا ہے، اس کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہون دن موک جانا ہے تے رات آ جانی ہے، میں نے رات کو سو جانا ہے، آرام کرنا ہے، بستر ملے گا، آرام سے سو جاؤں گا، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ اس کو آس ہے نا، آس کے ساتھ جی رہا ہے۔ اور جو رات کو ہے، جس کے دن کے اندر ہزاروں کام پڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ کیا ہے؟ رات کو اگر آخری پہر میں رات کے آنکھ کھلی ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ گا دن آ ہی جانا ہے، دن نکل ہی جانا ہے، میں نے اٹھ کے کام پہ چلے ہی جانا ہے، میں نے اپنی چیزوں کو سمیٹ ہی لینا ہے، میں نے سارا کچھ کر ہی لینا ہے۔ یہ تغیر اور تبدل، یہ رات اور دن، یہ شب اور دن، یہ آنا جانا ہے، یہ انسان کی زندگی کا یہ حصہ ہے، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ کبھی دکھ آنے ہیں، کبھی سکھ کھانے ہیں، جی کبھی پریشانیاں آنی ہیں، کبھی رحمت کی برکھا چلنی ہے، کبھی اس کا کرم آنا ہے، کبھی اس نے آزمانا بھی ہے۔ لیکن ہمیں مومن کو، کلمہ پڑھنے والے کو، مسلمان کو ہر حال کے اندر مالا کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے، تیرا کروڑ بار احسان ہے کہ تو نے مجھے دیا تو مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں تیرا شکر ادا کرتا رہا، اور اب جو تو نے مجھے محروم کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے میری کسی کوتاہی، کسی کمی کی وجہ سے ہو، میری کسی غلطی کی وجہ سے ہو، جی میرے اعمال کی پکڑ ہو، لیکن مالک میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے ثابت قدمی بھی عطا کرنا اور اپنا فضل بھی عطا فرمانا، اپنی رحمت بھی عطا کرنا، اپنا کرم بھی عطا کرنا۔ اکیلا انسان کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جس کے ساتھ رب ہو، جس کے ساتھ اس کی رحمت ہو، جس کے ساتھ اس کا کرم ہو، جس انسان کے ساتھ رب کی ذات کا جو ہے وہ فیضان موجود ہو،
اس کا کرم موجود ہو، وہ انسان بھی کبھی ٹھوکریں کھا سکتا ہے، وہ بھی کبھی پریشان ہو سکتا ہے، وہ بھی کبھی دکھ درد کو محسوس اپنا جو ہے وہ اس کا شکوہ کر سکتا ہے۔ نہیں نہیں، مومن جو ہوتا ہے، مومن کے اندر حوصلہ ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے، ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور مومن کے پاس سب سے بڑی دولت ہے، اس کے پاس دولت ایمان۔ اور جس کے پاس ایمان ہے، ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ رب نے صبر کا حکم دیا ہے، رب کے رسول نے صبر کا حکم دیا ہے، تو مومن جیسے بھی حالات آ جائیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ تو آج ہماری زندگیاں اچاٹ اسی لیے ہو گئی کہ جب تھوڑا سا حالات سخت آئے، معاملات خراب ہونے لگے، تو ہم نے شکوے شروع کر لیے۔ آج بندے سے پوچھ لیا جائے کی حال ہے تو کہنا کوئی حال نہیں جی، کوئی حال نہیں۔ او بھائی حال ہی کوئی نہیں، کیا ہو گیا ہے؟ کیا مالک نے اپنی سرزمین سے تجھے نکال دیا ہے؟ کیا رزق اس نے بند کر دیا ہے تیرا؟ کیا ہو گیا ہے تجھے جی؟ تھوڑی سی پریشانی پر تو نے یہ کہہ دیا حال ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس کو مضبوط کریں، حوصلہ پیدا کریں۔ کچھ نہیں ہے، اگر مالک نے اچھے حالات عطا فرمائے تھے تو اس کو شکر ادا کرتے تھے، اب اگر وہ آزمانے لگا ہے تو اب بھی اس کا شکر ادا کر، اب بھی کہے مالک میں تیرے کرم کا متلاشی ہوں، تیرے فضل کا متلاشی ہوں، سوال کرنا اس سے، تو جب سوال کرے گا تو وہ عطا فرمائے گا۔ اس کی تو صفت ہے عطا کرنا، اس کی صفت ہے کرم کرنا، اس کی صفت ہے کہ وہ انسانوں پر، مومنوں پر رحم فرماتا ہے، وہ اپنی مخلوقات پر کرم فرماتا ہے، اس کی رحمت کی برکھا چلتی ہے، تو اس سے سوال کرنا۔ تو جب تو سوال کرے گا وہ عطا فرمائے گا، اور ایسا عطا فرمائے گا کہ پھر دوبارہ سوال کرنے کی حاجت بھی نہیں رہے گی۔ وہ آزماتا ہے، انسان کو آزماتا ہے، اور انسان کو آزمایا جائے گا۔ رب قرآن میں فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود رب فرماتا ہے میں اولاد کی کمی سے بھی آزماؤں گا، پھلوں کی کمی سے بھی آزماؤں گا، رزق کی کمی سے بھی آزماؤں گا، تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا، بھوک سے بھی آزماؤں گا، ہر طرح تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن اگر جب تم پورے اتر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا بشر الصابرین، اب خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو۔ انہوں نے صبر کیا ہے، صبر کیا ہے، تو صبر پر ان کو جو جزا میری طرف سے ملی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جزا یہ ہے کہ رب ان کے ساتھ ہے۔ جی ان اللہ مع الصابرین، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فرمایا صبر تو کر میں تیرے ساتھ ہوں، تو صبر کر میں تیرے ساتھ ہوں، تو صبر کر میں تیرے ساتھ ہوں۔ جی محمود غازنوی رحمت اللہ تعالی علیہ خربوزہ کاٹ رہے ہیں، خربوزہ کاٹ رہے ہیں، اور خربوزہ کاٹ کے تو انہوں نے دیا، جتنے وزراء تھے سب کو دیا، تو وزیر خربوزہ منہ میں رکھتے ہیں تو وہ کڑوے ہی اتنا ہے، اس نے تھو تھو کر کے پھینک دیا۔ اب وہ وزراء بادشاہ کو کہہ رہے ہیں، ہارون الرشید کو، ان کو کہہ رہے ہیں، سلطان محمود غزنوی کو کہہ رہے ہیں بادشاہ یہ ایاز ٹھیک نہیں ہے، یہ منصوبے کرتا ہے تیرے خلاف، اکسانا چاہا، ذہن بدلنا چاہا۔ جی تو اب وہ خربوزہ کاٹ کر جب انہیں وزراء کو دیا جو وزیر بیٹھے ہوئے تھے، جو ایاز کی خامیاں بیان کر رہے تھے کہ یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، انہوں نے کہا کھاؤ۔ اب کھانے لگے تو انہوں نے تھوک دیا، کہتے بادشاہ ایڈا کوڑا خربوزہ، یہ بلا ننگ نہ تھلے جی، اور مٹھا لے آ کو کھائیے۔ اتنی دیر میں انہوں نے کہا جاؤ ایاز کو بلا کر لاؤ۔ ایاز آ گیا، کہا جی حکم ہو جی۔ فرمایا یہ خربوزہ ہے کھاؤ، پکڑا منہ میں رکھا تو مزے سے کھا رہا ہے، کڑوا خربوزہ مزے سے کھا رہا ہے۔ دوسرا دیا وہ بھی کھایا، تیسرا پیس دیا کھایا۔ اب وہ وزراء وہ کہنے لگے ایاز یہ تو بتا یہ کڑوا نہیں ہے جو تو کھا رہا ہے؟ کہا کیا بتاؤں، جب اس کو دانتوں کے نیچے پیستا ہوں نا اور حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اتنا کڑوا ہے کہ نیچے نہیں جاتا، نیچے اتنا کڑوا ہے، کڑواہٹ کی وجہ سے نیچے نہیں جاتا۔ تو کہا کھا کیوں رہا ہے، مزے سے کیوں کھا رہا ہے؟ احتجاج کرنا بادشاہ کو کہے کہ میٹھا دے، یہ کڑوا ہے۔ تو حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے جن ہاتھوں سے میٹھے بھی ملے تھے،
جن ہاتھوں سے اور مشروبات بھی ملتے ہیں، جن ہاتھوں سے اتنی اتنی بڑی نعمتیں ملتی ہیں، جن ہاتھوں نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، آج اگر زندگی میں ایک بار کڑوا آ گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ میٹھے بھی تو یہی یاد دیتے ہیں مجھے جی۔ تو سلطان محمود غازنوی نے کہا یہ فرق ہے تمہارے اور اس کے درمیان، یہ ہے فرق۔ اور بھائی جس رب سے ہمیں اتنی اتنی نعمتیں مل رہی ہیں جی، جس نے 6 بیٹے عطا کیے ہیں، جس نے 4 بیٹے عطا کیے ہیں، جس نے 5 بیٹے عطا کیے ہیں، اگر ایک وہ اس کی رضا سے وہ انتقال کر گیا ہے اور چلا گیا ہے تو واہ ویلا شروع کر لیا ہے۔ باپ کہتا ہے میں پاگل ہو گیا ہوں، میرا بیٹا نہیں رہا، مجھے اب دنیا میں نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ او بھائی اتنا تو دنیا سے اچاٹ کیوں ہو گیا ہے؟ باقی اور بھی تو ہے نا، ان کو بھی تو دیکھنا جن کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اگر تو نے اس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ تو تجھے اتنے دیے ہیں تو تو شکر ادا کر، اگر اس نے ایک واپس لے لیا تو پھر بھی کیا ہے؟ مالک تیری مرضی ہے، ہونا وہی ہے، ہونا وہی ہے جو مالک کی مرضی ہے۔ تو یہ ہمارے دھکے ہیں، ہم کھینچا دنی میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاتھ خالی ہیں جاتے وقت جی، کفن میں کچھ بھی نہیں سمیٹ کے رکھ سکا، ہر چیز انہوں نے لے لی، کچھ بھی پاس نہیں رکھا، اپنا ہے بھی نہیں تھا اور ملنا بھی نہیں تھا۔ یہ جیتے جی بھی پتا تھا لیکن ذہن مطمئن نہیں ہوا، اندر مطمئن نہیں ہوا، ہر چیز کو جب ہمارا ہوا ہے، ہر بندے نے پکڑا ہوا ہے، آ میری شے، آ بھی میری شے، او بھی میری شے، لیکن اس کی اپنی ہے، یہ جس کی ہے اس کو یاد کر، اس کا شکر ادا کر، اس کو تلاش کر، اس کو سجدوں میں ٹٹول، اس کو دیکھ، اس کی پہچان کر، اس کی معرفت کے لیے نکل۔ ہو سکتا ہے کہ جب تو اسے تلاش کرنے نکلے تو وہ سارا کچھ تیرے قدموں میں ڈھیر فرما دے جی۔ تو ہمیں یہ اپنی زندگی کا اسلوب بنانا چاہیے۔ صبر یہ انسان کے لیے بڑی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اپنے زندگی کے اندر صبر کو لے آتا ہے نا، صبر کا دامن اگر تھام لیتا ہے اور صبر کو اپنی زندگی پر نافذ کر لیتا ہے تو پھر وہ انسان کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا، کہیں بھی شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی جی۔ بے صبری میں جو کیے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں ان پر ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن جو صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے، ان کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور ان کے اندر انسان کی آنے والی لائف میں، آنے والے زندگی میں ان کے اندر بڑا اطمینان ہوتا ہے، بڑا سکون ہوتا ہے، اور وہ لانگ ٹرم جو ہے وہ اس کو چلتا ہے، اس کو لے کر اس کے فوائد زندگی پر، اس کی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن انسان جب بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر جو پاس ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، وہ بھی ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم ارشاد فرمایا ہے ہم نے اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر کرو اور ثابت قدم رہو، تیار رہو، حوصلے کے ساتھ کھڑے رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنا، لعلکم تفلحون۔ اگر تم یہ کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ کامیابی یہاں بھی ہوگی، حشر میں بھی ہوگی، قبر میں بھی ہوگی۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر صبر جو ہے اس کو جو ہے وہ شامل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔